میکاٹرونکس کے بارے میں. میکاٹرونکس جو ہے وہ ایک نیا ابھرتا ہوا نالج ہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ کا، جس میں ہم مکینیکل سرکٹس اور الیکٹرانک سرکٹس کے ملاپ کے ساتھ اور اس کے اوپر کوڈنگ کر کر ایک جو نئے روبوٹس وغیرہ آج کل بنے، جو نیو مشینری بن رہی ہے، وہ ہم بنا سکتے ہیں. تو پہلی سلائیڈ میں آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو روبوٹس ہیں ان میں اپنی ایک تھنکنگ آ جاتی ہے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ ہم ان کے اوپر کوڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے. اور ان میں الیکٹرانک اور میکینیکل ڈیوائس جیسے کہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں ہوتا ہے، ان میں الیکٹرانک سرکٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں الیکٹرانک اور میکینیکل دونوں سرکٹس ان کو جوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ ایک وہ واحد فیلڈ ہے جس میں آلموسٹ ساری جتنے بھی ہمارے انجینئرنگس یوز ہو رہی ہوتی ہے، الیکٹریکل سے لے کر سافٹ ویئر تک سب اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ آج کے دور میں سب سے جو مزید ترقی پا رہا ہے یہ وہی نالج ہے. اس کے بعد اس کے جو یہ سب پارٹس میں ڈیوائڈ ہے، جیسے کہ سب سے پہلے مکینیکل الیکٹرانکس اس میں آ جاتے ہیں. اس میں پھر کمپیوٹر سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب تک ہم اس کو نہیں بتائیں گے سافٹ ویئر کیا چیز ہے، مطلب اس کو نہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے روبوٹ کو یا کوئی بھی مشینری ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ کام نہیں کر سکے گی. لہٰذا اس کے اوپر الیکٹرانک چپس لگاتے ہیں. چپس کے اوپر کوڈنگ کی ہوتی ہے، وہ کمپیوٹر سافٹ ویئرس کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے بعد کنٹرول سسٹم ان کا اپنا ہوتا ہے، ان کے اندر اپنا ڈیزائن ہوتا ہے، اینڈ گیٹ نور گیٹ، کہ اگر ایک کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو یہ کام کرنا ہے، دوسری کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو یہ. تو اس میں کافی سارے گیٹس کے کمبینیشن بھی ڈالے جاتے ہیں. اور جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک اور میکینیکل سرکٹس کا جو بہترین اگزامپل ہے ہمارے لیے وہ ہے فوٹو کاپیر مشین. فوٹو کاپیر مشین میں الیکٹریکل سسٹم بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں میکینیکل بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی خاص آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز نہیں کیا جاتا. وہ اس لیے کہ وہ کیونکہ وہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن جو بڑے پیمانے پر فوٹو کاپی ہوتا ہے ان کے اندر اپنی کریٹیکل مائنڈ تھنکنگ ہوتی ہے جس کے طور پہ وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہارڈ ڈسک ڈرائیو اور روبوٹس وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو پھر اب میکاٹرونکس کے ہم نے بیسکس کو دیکھ لیا، اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میکاٹرونکس ہے وہ 1948 میں جو ہے اسٹارٹ کیا گیا تھا جاپنیز کی طرف سے، کیونکہ اس وقت اتنی کوڈنگ خاص نہیں تھی، لیکن وہ روبوٹس کا دور شروع ہونے والا تھا. اس میں الیکٹرانک چپس اور میکینیکل چپس انہوں نے ڈالنا یوز کر دی شروع کر دی تھیں، تو لہٰذا پھر تب میکاٹرونکس کی ٹرم کو ایجاد کیا گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کمپیوٹر سافٹ ویئر نے ترقی کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ترقی کی، اور جیسے جیسے ہمارا الیکٹرانک سسٹم ترقی کرتا گیا، میکاٹرونکس بھی مزید اس طرح اپنے عروج پر جاتا گیا. تو میکاٹرونکس کے انجینئرنگ کی بات کریں گے تو یہ میکینیکل انجینئرنگ کی ایک شاخ ہے، کیونکہ اس میں ظاہر روبوٹس وغیرہ بنانے مشینری کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو جو کہ آپ کا میکینیکل الیکٹرانک اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ جو انکلوڈ کرتی ہے. اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں کہ روبوٹس ہوتے ہیں، روبوٹس ہوتے ہیں، الیکٹرانکس ہوتے ہیں، کمپیوٹر ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے میکاٹرونکس ہوتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو میکاٹرونکس کے سٹارٹ میں تھا، بالکل سٹارٹ، اس میں کمپٹیشنر کو الاؤ نہیں کیا ہوتا، یعنی کمپیوٹر اس میں الاؤ نہیں تھا یوز کرنے کے لیے. یعنی اس کو جب بیسک سٹارٹ کیا گیا تھا تب یہی سٹارٹ کیا گیا تھا کہ الیکٹرانک چپس اور الیکٹرک چپس، میکینیکل چپس، ان کے ذریعے ایک روبوٹ بنایا جائے گا اور اس روبوٹ سے پھر آگے کام لیا جائے گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب کمپیوٹر کوڈنگ نے ترقی کی تو پھر وہ اس بات پر مجبور ہو گئے جنہوں نے روبوٹس بنائے تھے کہ روبوٹس کے اندر جو اپنی مائنڈ تھنکنگ ہے، کریٹیکل مائنڈ تھنکنگ ہے، اس کو جنریٹ کریں گے تو وہ بہتر ایفیشینٹ ورک دے پائے گا. تو پھر اس طرح جو ہے میکاٹرونکس میں بعد میں کمپیوٹر کو ایڈ کیا گیا یہ 21ویں صدی میں آ کے. اس کے بینیفٹس جو ہیں میکاٹرونکس کے ظاہر ہے آپ کے سامنے ہیں. دنیا میں آج کا کوئی کون سا کام ہے جو میکاٹرونکس سے بغیر نہیں ہو رہا ہے؟ آلموسٹ ہر جگہ پر میکاٹرونکس یوز ہو رہا ہے، فیکٹریز سے لے کر چھوٹے پیمانے تک. ایون کہ ہمارے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈرائیوز ہیں، ہمارے پی سیز میں ہارڈ ڈرائیوز ہیں، ہمارے موبائل کے اندر الیکٹرانکس چپس لگے ہوئے ہیں جن کے اندر میکاٹرونکس کی ٹرم یوز ہوتی ہے. تو یہ ہماری فیچرز اور فنکشنالٹی ان کو انہینس کر دیتا ہے، ان کو مزید آگے کر دیتا ہے. اور پھر یہ یوزر فرینڈلی ہوتا ہے کیونکہ آسان ہوتا ہے نا، بالکل ایزی ٹو یوز ہوتا ہے، اور یہ ایکوریٹ ہوتا ہے. بالکل انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کوڈنگ ان کے دماغ میں نہیں ہوتی، انسان کے دماغ میں فیصلہ لینے میں وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. لیکن روبوٹس کے اندر ہوتا ہے جیسے اینڈ گیٹ نور گیٹ، کہ دو کنڈیشنیں اگر ایک ٹرو ہوتی ہے تو وہ
اس کو اوور آل ٹرو کر دے گا، اینڈ گیٹ اوپن کرے گا، نہیں تو ناٹ گیٹ اوپن کرے گا. لہٰذا جو ایکوریٹ ہے نا بالکل وہ روبوٹ ہوتا ہے اپنے فنکشنز کے اعتبار سے جس کام کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. ایفیشنسی کو انکریز کر دیتا ہے، کوسٹ ایفیشینٹ ہوتا ہے. کہ ظاہر ہے آپ ایک روبوٹ لے آئیں جیسے کہ فیکٹریز میں آپ دیکھ لیں، فیکٹریز میں اگر وہ جو فیکٹریز میں کام ہو رہا ہے وہ فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں جوس والی فیکٹری کی، تو وہ بوتلیں بھر رہے ہیں، جوس بنا رہے ہیں، وہ سارا کام روبوٹ کر رہے ہیں، روبوٹ بوتلیں بھر کے دے رہے ہیں. لیکن اگر روبوٹ کام نہیں کریں گے تو ان کے لیے ان کو ورکرز رکھنے پڑیں گے، ورکرز کو پے دینی پڑے گی، جو ظاہر ہے ان کے لیے کافی کوسٹلی ہو جائے گا. فلیکسیبل ڈیزائن ہوتا ہے کیونکہ ری پروگرامیبل. جیسے کہ آپ نے اب ایک دفعہ کمپیوٹر کو کوڈ دے دیا ہے، پروگرام کر دیا ہے، لیکن وہ صحیح ورک نہیں کر رہا ہے، یا پھر آپ چاہتے ہیں وہ ورک تھوڑا سا چینج کر دے، تھوڑا سا اپنا وہ ہٹ کر ورک کرے، تو پھر اس کو آپ دوبارہ ری پروگرام بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر نئی جو ہے فنکشنالٹی آپ اپنی ڈال سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے اس طرح جو ہے نا میکاٹرونکس کے لیے آپ اس کو ری پروگرام کر سکتے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک کام کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے نہیں نہیں یہ کام یہ صحیح طرح نہیں کرے، اس کو دوبارہ پروگرام کرتے ہیں دوبارہ بہتر. جیسے کہ ہماری کوئی فیس بک ایپ ہے، فیس بک ایپ آتی ہے لیکن وہ دوبارہ اپڈیٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پریویس ورژن جو ہیں وہ پریویس ورژن اس کا کیا ہے اس میں تھوڑے سے وہ فنکشنالٹی کو انکریز کر دیتے ہیں تاکہ نا یوزر جو ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو. تو اسی لیے وہ ری پروگرام ہوتی ہے، یہ بھی ری پروگرام ہوتی ہے، اور یہ سیف ہوتے ہیں بالکل. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چوری چکاری کا یہ والا چکر نہیں ہوتا. تو سیف والا میکاٹرونکس ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں ہے میکاٹرونکس کی جو اپروچ ہیں وہ کمپیوٹر سسٹمز میں بھی ہے، کنٹرول سسٹمز میں بھی ہے. تو اس کی جو بیسکس ہیں وہ ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا پروگرامنگ یوز ہوتی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کوڈنگ کے اندر آپ نے 1000 لائنوں کا کوڈ لکھ دیا، لیکن جو کچھ اس کوڈ میں آپ نے گیٹس ڈالے ہیں جو بھی ڈالے ہیں وہ اس کو الیکٹرانک سرکٹس کے اوپر اپلائی کرے گا، اور سرکٹس کو پھر آگے جو ہے نا وہ الیکٹرانک اور پھر آگے وہ میکینیکل شکل میں دے گا، جس سے ان تینوں کے انٹر ریلیشن شپ سے روبوٹس جو ہیں آگے ورک کریں گے. اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ آ جاتی ہے، مائکرو کنٹرولز آ جاتے ہیں، انٹرفیسنگ آ جاتی ہے، ریئل ٹائم کمپیوٹر سسٹمز وغیرہ آ جاتے ہیں کمپیوٹر سسٹم والے سسٹم میں. لیکن اگر آپ کنٹرول سسٹم کی بات کریں تو کنٹرول سسٹم میں سسٹم ماڈلنگ، سیمولیشن، بیسک کنٹرول سسٹم، ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم، سب سے جو میکاٹرونکس کے اوپر دو چیزوں پہ بیس کر رہا ہے میکاٹرونکس، جو سب سے بڑی بات ہے. لیکن وہ میں بتاتا ہوں ابھی، پہلے یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. روبوٹکس اینڈ آٹو مشینس، آٹومیشنس اینڈ انٹیلیجنس سسٹم. تو یہ جو ہے میکاٹرونکس جو ہے یہ سب سے پہلے کمپیوٹر پروگرام کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. جب تک آپ پروگرام نہیں دیں گے یہ آگے سے اپنی جو ہے روبوٹکس والے سسٹم نہیں کر پائے گا. اس کے بعد یہ دوسری چیز ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن پر بیس کر رہا ہے. ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن یعنی کہ آپ نے اس کو کیسے اس کے اندر بولین الجبرا کا یوز کیا، ایکسپریشنز کا یوز کیا، فنکشنز کا یوز کیا، اس کی فنکشنالٹی کو انکریز کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے کہ روبوٹس اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ڈیسیژن میکنگ کتنا آسان ہونا چاہیے، وہ ایزی ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، یا وہ جو کام کر رہے ہیں جو ان کے سامنے آ رہا ہے ان کے پیچھے جو ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن بولین الجبرا ڈالی ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر وہ اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے. تیسرا انٹیلیجنس سسٹم. لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے سلائڈز میں تو ایڈ نہیں کی لیکن وہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو میکاٹرونکس ہے فیوچر میں بہت ترقی کر رہا ہے. اس کی ترقی آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں آج تک جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب کا سب میکاٹرونکس پر بیس کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان فیوچر دیر ول بی if any war there will be a soft war or the war of robotics. So اگر جنگ ہوگی تو وہ زیادہ تر اب روبوٹس کے اوپر ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو میزائلز ہیں، ہمارے جو ٹینکس وغیرہ ہیں، یا جو بھی ملٹری ویپنز ہیں جس کو ہم جنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یا نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ سب کے سب کس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر پروگرام کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں. کمپیوٹر پروگرام میکاٹرونکس کے اوپر جو ہے نا اس کو سہارا دیے ہوئے ہے، اور وہ میکاٹرونکس کے زمرے میں ہی آ جاتی ہیں وہ ساری چیزیں. تو فیوچر میں اگر کوئی بھی وار ہوئی تو وہ میکاٹرونکس کے اوپر ہوگی. اور یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر پروگرام کر دیا جائے، ظاہر ہے جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ رینڈملی
ان کو کہہ دیں کہ رینڈملی پک کا نمبر، تو کمپیوٹر اپنی مرضی سے پھر نمبر پک کرتا ہے. تو اس طرح اگر ہم کمپیوٹر کوئی ایسا پروگرام بنا دیں روبوٹ کو جس سے ہم ایک آرٹیفیشل ہیومن کریٹ کر دیں. آرٹیفیشل ہیومن سے مراد کہ آرٹیفیشل ایک روبوٹ ہے لیکن وہ خود سوچ سکتا ہے، وہ خود ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ اتنی لاجک ڈیسیژن میکنگ تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ رینڈملی پک کرتا ہے جو بھی چیز اس نے پک کرنی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کے دماغ میں جو آئے گا وہ کرے گا، لہٰذا پھر نیکسٹ ٹائم روبوٹس جو ہیں وہ ہیومن سے زیادہ طاقتور ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ان کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے روبوٹس جو ہیں وہ ہمارے خلاف فیوچر میں جو ہے وہ کوئی کسی محاذ پر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہیومنز اور روبوٹس کی وار ہو. اور یہ بات جان لیں کہ اگر ہیومنز اور روبوٹس کی وار ہوگی تو ود آؤٹ اینی ڈاؤٹ جو ہیں روبوٹس جو ہیں وہ ہمیں ہرا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے ایکسپریشنس کے لیے اور کیلکولیشنس کے لیے، اور جو بھی چیز ہے وہ کیلکولیشن پہ بیس کریے. اگر آپ پرفیکٹ کیلکولیشن لگائیں گے تو آپ جو ہے اس میں کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اگر آپ مطلب کیلکولیشن آپ کی رونگ ہے، اسی لیے تو کافی ساری جنگیں جو ہیں وہ آرمیز ہار چکی ہیں صرف اسی بیس کے اوپر. تو یہ میری سمپل سی انٹروڈکشن ٹو میکاٹرونکس تھا کہ میکاٹرونکس کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ آج کل لوگوں کو اس چیز کی طرف رجحان نہیں ہو رہا پاکستان میں خاص طور پہ، پاکستان انڈیا میں، بلکہ لیکن اگر پچھلے جاپان کوریا وغیرہ چائنا وغیرہ کو دیکھا جائے، امریکہ کو، تو وہ اس چیز کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اس لیے تو وہ آج جو ہے نا وہ مزید آگے ترقی حاصل کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے اوپر. وہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن بولین الجبرا کو بناتے ہیں، اس سے پھر وہ آگے مزید ترقی حاصل کر رہے ہیں. تو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانیوں کو بھی مزید آگے جو ہے وہ انفارمیشن ملے کہ میکاٹرونکس انجینئرنگ جو ہے وہ پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. تو یہ ایک نیو بڑھتا ہوا نالج ہے اور ویری امپورٹنٹ ہے. مارکیٹ میں اس کے جو افراد ہیں وہ کم ہیں اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور فیوچر میں میکاٹرونکس جو ہے وہ پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی. سو یہ میری پریزنٹیشن تھی. تھینک یو.